للہ الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، سورۃ مائدہ کی آیت کریمہ نمبر 101 102 ہے۔ جس طرح کل کی آیت میں اللہ نے فرمایا ضابطے کے طور پر کہ خبیث اور طیب مال برابر نہیں ہو سکتا ہے، کہ طیب میں برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، سعادتیں ہیں، اور حرام چیز اگرچہ زیادہ بھی ہے تمہیں اس کی زیادتی حیرانگی میں بھی ڈالے، لیکن فرمایا وہ زیرو میں ہے، نقصانات ہیں۔ اسی طرح طیب اور بریائی، اچھائی اور بریائی برابر نہیں ہیں، اچھائی کم ہی کیوں نہ، برائیاں زیادہ بھی ہوں، لیکن فرمایا بالآخر زوال اور تباہی ہے۔ نیک و بد بھی برابر نہیں، اگر بد کا بہت زیادہ کثرت بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے۔ آج اللہ رب العالمین نے ایک اور ضابطہ ذکر کر کے فرمایا مسلمانوں کو۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، آج بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھی، کہ جو کسی بات کی تدقیق بہت زیادہ کرتے ہیں، دوسرے لفظوں میں کسی بات میں بال کی کھال اتارتے رہتے ہیں، یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہے۔ تو ایک بات ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن اس کی وہ کھال اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے حکم کی تو تہ تک جانا چاہتے ہیں، کھال اتارتے رہتے ہیں، اس کی تدقیق کرتے ہیں، اور کیوں سے سوالات کر کے اس کی گہرائی میں اترنا چاہتے ہیں، لیکن عمل نام کی چیز نہیں ہوتی ہے، صرف سوال کرتے چلے جاؤ۔ اور آج بھی ہیں ایسے۔ اللہ کریم نے ذکر کر کے فرمایا یاد رکھو، اللہ کا حکم آ جائے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صادر ہو جائے، قرآن کریم کے ذریعے سے واضح ہو جائے، تمہارا کام ہے غلام کی طرح اس کی اتباع کرنا، اس حکم کو مان لینا، اس میں چوں و چراں کرنا آپ کا حق نہیں ہے، اس میں سوال و جواب اور بال کی کھال اتارنا آپ کا کام نہیں ہے۔ وہ مالک کا حکم ہے، بس مالک نے دے دیا، تمہیں عمل کرنے چاہیے۔ تم کون ہو، یہ کیوں ہے، یہ کیوں کا سوال کیا ہے؟ اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اور آج بھی
ایسے لوگ ہیں، مثال اس کی ہے ایک نشست میں ایک صاحب اپنے آپ کو پڑھا لکھا قرار دے رہے تھے، اور تبلیغی جماعت بیچاری اپنی ترتیب سے دروازے دروازے پر جاتی ہے، دکان دکان پہ جاتی ہے، بھائی آ جاؤ، کلمہ بھول رہا ہے، کلمے کے تقاضے بھول رہے ہیں، آؤ دوبارہ اس کا اعادہ کرتے ہیں کہ پکے مسلمان ہو جائیں، اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بھی اچھی بات ہے، بھولا ہوا سبق یاد کرا دینا، غفلت والی بات سے نکال دینا، یہی ہوتا ہے دین میں۔ تو وہ صاحب دانشور صاحب بڑی زوردار طریقے سے اس کا مجمع لگ گیا، اعتراض کے اوپر اعتراض، اعتراض کے اوپر اعتراض۔ اس نے کہا تم نماز کی دعوت دیتے ہو، یہ 5 نمازیں کیوں فرض ہوئی ہیں؟ کیوں فرض ہوئی ہیں؟ آپ کو بھی دماغ میں آ گیا بھائی یہ فرض اللہ نے کی ہیں، تو اللہ سے سوال کر سکتا کیوں فرض کی؟ اب تیرا کام ہے نماز پڑھ، یہ کیوں فرض کی، یہ کیوں کا سوال تو عام بندے سے بات ہو تو کر، پھر مالک الملک سے تو سوال کرتا ہے کیوں؟ پھر اسی کے اوپر اس کی بات بہت آگے نکل گئی تھی، آگے نکلتے نکلتے ایک بات پہ وہ ڈٹ گیا اور کہنے لگا میں سائنس ماسٹر ہوں، میں نے سائنس میں ماسٹر کیا ہوا ہے۔ اب تو سائنس ماسٹری کے اندر اتنا آگے چلا گیا ہے، تیرا دماغ وہاں پر معمولی جزیات اور کلیات بڑے بڑوں کو سمجھنے میں تمہیں آسانی رہ گئی، اتنا دماغ تھا، ادھر تیرے دماغ کو شیطان نے کیا کر دیا، اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے۔ اس کا سوال یہ تھا، اس پہ ڈٹ گیا اور شدت پہ آ کر ڈٹا، برا بھلا کہتے ہوئے، ڈانٹتے ہوئے ساتھیوں کو کہ 2-3 نمازوں میں 5 نمازیں ہیں، 3 میں اونچی آواز سے پڑھتے ہیں آپ لوگ 2 میں آہستہ، یہ کیوں؟ بات سمجھ آ گئی بھائی؟ یہ سوال کا جواب دو، نہیں تو میں تمہارا یہ کر دوں گا، میں تمہارا یہ کر دوں گا، دروازے پہ تم نے تنگ کیا ہوا، ہمیں پریشان کیا ہوا ہے، دین لگائے ہوئے ہے، یہ دین کیوں ہے؟ ظہر اور عصر میں آہستہ کیوں پڑھتے ہو نماز کو، اور مغرب عشاء صبح میں اونچا کیوں پڑھتے ہو؟ اور اس پہ وہ ڈٹ گیا، بار بار دہرائی دے اور برا بھلا کہے۔ آگے وہ بیچارے عوام ہوتی ہے، انہوں نے چلہ لگایا ہوا ہے، کوئی سروزہ لگایا ہوتا ہے، اپنی دینی جذبے کے تحت وہ سبق یاد کرانے کے لیے جاتے ہیں، بھولا ہوا سبق فکر دوبارہ یاد کرانے کے لیے، وہ تمہیں پڑھانے کے لیے تھوڑی گئے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال وہ سختی پہ آیا ہوا، اللہ رب العالمین کا کرنا، ادھر سے ہم بھی کہیں سے آگے دیکھا، اس کی شدت اور گالی گلوچ تک آیا ہوا ہے انتہا پر۔ پاس کھڑے ہوئے نے کہا سوال، کہتا ہے میرے یہ سوال کا جواب دو، بار بار کہتا ہے نہیں تو میں تمہاری ایسی تیسی، تم نے ایسے مجھے تنگ کیا، میرے دروازے پہ آئی کیوں تھے، لوگوں کے دروازوں پر جاتے کیوں ہوں؟ اب خدا کا بندہ، رب نے 5 نمازیں فرض کی، کیوں کی، یہ کیوں کا سوال اللہ سے ہم کر نہیں سکتے ہیں۔ عام ضابطے میں دیکھو، ایک بندے نے، کارخانہ دار نے، دکاندار نے، کسی بڑے ذمہ دار نے، سرمایہ دار میں ایک نوکر رکھا، غلام نہیں، نوکر ہے، اور نوکر کو کہتا ہے یہ چیز اٹھا ادھر رکھ دے، یا یہ کہتا ہے یہ چیز اٹھا باہر گلی میں جلا دو اس کو۔ اب نوکر کہ کیوں جلاؤں؟ کہا کیوں کا سوال کہاں سے آیا ہے؟ تو نوکر ہے، میں کہوں جلا تو جلانی پڑے گی، میں کہوں اٹھا کر رکھ تو اٹھا کر رکھنی۔ جب دنیا میں ایک انسان کے لیے ایک بیچارہ مالک ہے، دوسرا نوکر ہے، نوکر کو کوئی نخرہ نہیں ہے چوں اور چران کا، تو اتنے بڑے مالک کے سامنے بندے کا کیا حق ہے؟ یہ کام کیوں ہے؟ اتنے بڑے رب نے فیصلہ دے دیا، جس نے ہمیں وجود بخشا، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو کھلاتا پلاتا، وہ حکم دیتا اور کہتا ہے یہ کیوں ہے؟ یہ کیوں کی بات کہاں سے آئی ہے؟
اللہ کے بندے ہو، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، مالک نے جو کہا سر ہم تسلیم، مانتے ہیں جی۔ تو نے 5 فرض کیے ہیں، بہت اچھی بات ہے، وہ اگر 10 کرتا تو تم کیا کرتے؟ اللہ، ہم تو اس کے بندے تھے، اس نے رحم کیا، فرمایا 24 گھنٹے میں 5 دفعہ حاضری دو بس۔ تو بہرحال اس صاحب کا یہ چوں و چرا میں نے عرض کیا، بعض لوگ سوال کے اوپر سوال کرتے، یہ کیوں یہ کیوں؟ قرآن کی سی آیت نے اس کو منع کیا۔ تو ایک بات کا سوال اس کو بتا دیا کہ بھائی ہم مالک کے سامنے بندے کو کیوں کا سوال کا حق حاصل نہیں، تو اللہ کے سامنے بھی کیوں کا حق حاصل نہیں؟ تو غلطی کرتا ہے سائنس ماسٹر صاحب۔ تو دوسری بات کہنے لگا، اچھا پھر یہ 3 میں اونچا اور 1 میں آہستہ، 2 میں آہستہ کیوں ہے؟ میں نے کہا یہ ان بیچاروں کو نہیں پتہ، یہ تو آپ سائنس ماسٹر ہیں، اتنی بلندی پر پہنچے ہوئے، آپ کو نہیں پتہ چلا، ان کو کیا پتہ چلے گا؟ خدا کا بندہ، آپ ان کو جاہل جاہل بار بار کہتے ہیں، ان کو جو یاد ہے وہ سنا دیتے ہیں یہ بیچارے۔ تو میں نے کہا کبھی استاد کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں؟ جی۔ میں نے کہا استاد کو دیکھا ہے؟ استاد کبھی کبھی نرم مزاجی میں ہوتا ہے، شفقت مزاجی میں ہوتا ہے، طالب علم دیکھ لیتا آج استاد کا موڈ ٹھیک ہے، نرمی میں ہے، ماشاءاللہ مسکراہٹ ہے، طالب علم کو جسارت ہو جاتی ہے، جرأت ہو جاتی ہے بات پوچھنے کی، ایک بات کے بعد دوسرا سوال کرنے کی، تیسرا سوال بولنے کی جسارت ہو جاتی ہے۔ لیکن استاد ہو غصے میں، جلال میں، تو طالب علم کے ذہن میں اشکال ہوگا بھی، تو وہ دوسروں کو آہستہ سے کہے گا، سوال کر کہتا نہ میں نہیں کر سکتا ہوں، تو کر۔ انہوں نے کہا میں بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ کیوں بھائی؟ استاد جلال میں ہے، تو جلال کے سامنے اونچا بولا، استاد کے سامنے نہیں اونچا بولا جا سکتا ہے۔ استاد شفقت اور نرمی پہ آیا ہو تو ہر طالب علم بولنے لگ جاتا ہے۔ تو میں نے کہا یہی حال ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمایا دن کو اللہ کا جلال غالب ہوتا ہے، اسی جلال کی وجہ سے سورج بھی گرم، دن بھی گرم، ہیٹ آتی رہتی اللہ کے جلال سے، اور جلال کے آگے فرمایا اونچا نہیں بول سکتے، چپ کر کے پڑھتے جاؤ نماز کو۔ اور رات کو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، جیسے مغرب ہوتی ہے اللہ کی رحمت آ جاتی ہے، آؤ دن کے گنہگاروں توبہ تو کر کے آؤ، میری طرف میں معاف کرتا ہوں۔ اور وہ حدیث میں آتا ہے اللہ اپنے رحمت کے دروازے کھولتے ہیں، آ جاؤ مسیع النہار میری طرف آ جائیں، میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ فرمایا اس وقت رحمت جلال میں ہوتی ہے، اونچا بولتے ہیں بندے بھی الحمدللہ رب العالمین، اونچی اونچی اللہ کی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں، اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اللہ سن رہا ہوتا ہے، اور اللہ اس کو سننے کو اس سے بھی خوش ہوتا ہے، کہتا ہاں اب یہ بات ہو گئی۔ تو میں ذکر یہ کر رہا تھا، بعض لوگوں کو کھال اتارنے کی عادت ہوتی ہے، عمل نہیں ہے۔ بھائی 5 نمازیں ہیں یا 3 اونچی ہیں اور 2 آہستہ ہے، لیکن تجھے پڑھنی چاہیے، بات کیوں ہے؟ یہ کیوں کو چھوڑو۔ اور اس آیت کریمہ میں بھی اللہ نے فرما دیا، یہ میں نے 1-2 مثالیں دی ہیں۔ تو فرمایا اللہ کا فرمان قرآن میں آ گیا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ارشاد آ گیا، بس ہم ان کے تابع ہیں، ہمیں ماننا پڑے گا۔ ہاں مسئلے کی کبھی کبھی شبہات دور کرنے کے لیے سوال کر سکتے ہیں، اس کے لیے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ڈیوٹی لگائی، نبی کے نائبین علماء کی ڈیوٹی لگائی کہ معاملے کی تہ تک اترو اور لوگوں کے شبہات دور کرو، وہ الگ بات ہے۔ لیکن ایک شبہ نہیں ہے، اعتراض برائے اعتراض، مفت کی تحقیق، یہ جائز نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت میں ہے، حج فرض ہو گیا، سن 9 ہجری تھی، حج فرض ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے درس دیا، فرمایا بھائی قرآن کی آیت بھی آ گئی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ عربی دان تھے، نبی نے سمجھایا۔ ایک نیا مسلمان ہونے والا اقرا بن حابس دیہاتی بندہ تھا، دیہاتی بندے کا عجیب مزاج ہوتا ہے، اور نیا تھا، آرام سے آدمی ادب میں آ جاتا ہے، تہذیب میں آ جاتا ہے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا، یا رسول اللہ یہ حج ہر سال ہوگا؟ یہ جو حج کرنے کا حکم دیا ہر سال ہوگا؟
نبی تھوڑے سے ناگواری محسوس کی، چپ۔ اب اگلے کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات کو اچھا نہیں سمجھا ہے۔ کچھ زبان سے جواب دی جاتے، کچھ باڈی سے جواب ہوتے ہیں، باڈی لینگویج بھی ہوتی ہے۔ باقی صحابہ سر سہم گئے کہ یہ سوال نبی کو ناگوار گزرا ہے، لیکن وہ دیہاتی تھا، نبی چپ۔ اس نے دوبارہ چند لمحوں کے بعد کہہ دیا، یا رسول اللہ میں نے عرض کیا کہ یہ جو آپ نے حج کا کہا، یہ ہر سال حج فرض ہے؟ نبی پھر چپ۔ تیسری دفعہ پھر اس نے سوال کر دیا، وہ بھی اللہ کا بندہ ڈٹا ہوا ہے، ہر سال حج فرض ہے؟ ہر سال دنیا یہاں پاکستان سے جانا ہر سال کتنا مشکل ہے، مالدار کیوں نہ ہو۔ چوتھی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا لہجہ تلخ کرتے ہوئے کہ تو بے موقع سوال کر رہا ہے، اور بے موقع سوال کرنے والوں کو تلخ اور ڈانٹا جاتا ہے۔ نبی نے فرمایا، نہیں، زندگی میں ایک دفعہ حج فرض ہے، اور تو بار بار کہتا ہے کہ ہر سال حج فرض ہے۔ اگر میں کہہ دیتا ہاں تو پھر یہ ہر سال فرض ہو جاتا، کسی کی ہمت بھی نہیں ہوتی بیت اللہ تک پہنچ سکے، کس کی مجال تھی۔ فرمایا ایسے بے جا سوال نہ کرو، اللہ کا حکم آ جائے بس ٹھیک ہے، اللہ قبول کرتے ہیں۔ اور تم سے پہلے بنی اسرائیل نے ایسے سوال کیے تھے، ان کے لیے مشقتیں آئیں، تنگیاں آئی ہیں۔ فرمایا اپنے لیے بھی تنگیاں نہ بناؤ، قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین، تم سے پہلے والی قوموں نے ایسے بے جا بے تکے سوال کیے پھر خراب ہوئے ہیں۔ ایسے نہ کرو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، آئندہ ایسی بات کا نہ پوچھا کرو، اگر وہ بات واضح کر دی جائے تمہیں برے لگے گی، مشقت پڑے گی تمہیں، بس جو حکم آ جائے چپ کر کے مان لو، اس میں اللہ خیر کر دیتے ہیں، نرمی کرتے ہیں، اور تم سوال کرتے چلے جاؤ گے، اللہ کی طرف سے سختی آتی چلی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو دین کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مفت کی قرید کے بجائے عملی گرفت میں آگے آنا چاہیے، باتوں کو چھوڑ کر بندے کو کردار کا غازی بننا چاہیے۔ آج ہم گفتار کے غازی ہیں، زبانیں چلتی ہیں، لیکن عمل اور کردار میں ہم ذرا کمزور ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔